شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اس یوٹیوب چینل پر۔ اب تک میں نے بات کیا ہے کاروباری تنظیم کے حوالے سے، جس میں ہم نے کاروبار کا ڈیفینیشن پڑھا اور بزنس مین کے حوالے سے پڑھا، بزنس سٹارٹنگ کرنے کے حوالے سے ہم نے پڑھا، اور کاروباری تنظیم کے دوسری واحد ملکیتی کاروبار پہ ہم نے بات کی، شراکت پہ آج ہم کائنڈ آف پارٹنرشپ پہ بات کریں گے، یعنی شراکت کی اقسام پہ۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ان پوری سیریز میں سے آپ نے کوئی ویڈیو اسکپ کیا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ان سب کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کریں شراکت کی اقسام کے تو سب سے پہلا آتا ہے مقررہ مدت کی شراکت، یعنی متعینہ مدت، ٹھیک ہے۔ جس طرح نکاح متع آپ نے سنا ہوا ہے، بڑا فیمس ہے، آپ سوشل میڈیا پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ مقررہ مدت کی شراکت ہے، مطلب یہ کوئی اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ مقررہ مدت کی شراکت سے مراد ایسا شراکتی کاروبار ہے جس کی مدت پہلے ہی سے طے کر لی جاتی ہے اور مدت ختم ہونے پر شراکتی کاروبار بھی ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے مخصوص شراکت، یعنی پارٹیکولر پارٹنرشپ۔ قانون شراکت داری کے ایکٹ کے سیکشن 8 کے تحت اگر شراکت کسی مخصوص کاروبار کے لیے قائم کی جائے تو وہ مخصوص شراکت کہلاتی ہے۔ اس شراکت میں مخصوص کاروبار کو کسی دوسرے کاروبار میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور نمبر 3، پارٹنرشپ ایٹ ول، یعنی اختیاری شراکت۔ قانون شراکت داری کے ایکٹ کے سیکشن 7 کے تحت اختیاری شراکت سے مراد ایسا شراکتی کاروبار ہے جس میں پہلے سے مدت کا تعین نہیں کیا جاتا۔ ایسی شراکت کسی مخصوص وقت یا مخصوص مقاصد کے لیے تشکیل نہیں دی جاتی، بلکہ یہ شراکت حصہ داروں کو باہمی رضامندی اور اعتماد کی فضا قائم رہنے تک چلتی رہتی ہے۔ اختیاری شراکت ختم کرنے کے لیے کوئی بھی حصہ دار دوسرے حصہ دار کو نوٹس جاری کر سکتا ہے۔ جس دن کسی حصہ دار کو نوٹس مل جائے تو اسی دن ہی یہ شراکت ختم ہو جاتی ہے۔ اختیاری شراکت مندرجہ ذیل حالات یا صورتوں میں تخلیق ہوتی ہیں، جو اس کے سب ڈیفینیشن ہیں، سب اس کے پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بلیو میں جو آپ کو میں لکھا ہوا وہ ہے، اس میں پہلا پوائنٹ ہے جی غیر معینہ عرصہ، دوسرا ہے جی مقررہ عرصہ، اور تیسرا ہے مخصوص کام کی تکمیل۔ اور جو شراکت کی اقسام ہے، اس کا چوتھا اقسام جو ہے وہ ہے محدود شراکت۔ محدود شراکت میں یہ ہے کہ محدود شراکتی ایکٹ مجریہ 1907 کے تحت قائم کیا جاتا ہے۔ محدود شراکت میں کم از کم ایک حصہ دار محدود ذمہ داری اور باقی غیر محدود ذمہ داری والے ہوتے ہیں، یا کم از کم ایک حصہ دار غیر محدود ذمہ داری والا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ محدود ذمہ داری رکھنے والا شخص کاروباری امور میں دخل نہیں دے سکتا، لیکن اپنا مشورہ ضرور دے سکتا ہے۔ محدود شراکت کی رجسٹریشن لازمی ہوتی ہے۔ محدود ذمہ داری والا حصہ دار جب چاہے کاروبار کی کتب کا معائنہ کر سکتا ہے، لیکن کاروبار ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتا۔ یہ حصہ داروں کے اپنے ذمہ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس قسم کی شراکت کا بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ میں آپ سب سے اگین ریکویسٹ کر رہا ہوں، اگر آپ نے اس ویڈیو سیریز کے کوئی بھی ویڈیو مس کیا ہے جو کہ 6 ویڈیوز پر مشتمل ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں، وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ خود سرچ کر کے اسی میں سے آپ دیکھ سکتے ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اوکے، گڈ بائی، تھینک یو۔